ہوتی, ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی. میرے پاس ایک نوجوان آیا, آ کر کہنے لگا مولانا میری شادی ہے, آپ ضرور تشریف لائیے. میں اس کی شادی میں جانا چاہتا تھا, لیکن مجھے موقع ملا کہ آج میں اس کی اصلاح کروں, مگر وہ بات کرے کہ حدیث 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 کرنے والا تھا, خود کو اہل حدیث بولنے لگا تھا. میں پوچھا میاں تمہاری شادی میں تو میں ضرور آؤں گا, لیکن تم بتاؤ تم قاضی صاحب کو رخصت دیے؟ بولے مولانا دے کر آ رہا ہوں. تم مجھے قاضی صاحب کو بلا رہے ہو؟ بولے جی ہاں مولانا بلا رہا ہوں. تو مجھے قاضی صاحب کو کیوں بلا رہے ہو بھائی؟ خطبہ نکاح قاضی صاحب پڑھیں گے؟ جی ہاں. ایجاب و قبول قاضی صاحب کریں گے؟ بولے جی ہاں. میں پوچھا کیوں بلا رہا ہے؟ حدیث کے مطابق بتا. تیرا تو پہلا نکاح ہو رہا, رسول اللہ کے 11 شادیاں ہوئے تھے, کون سے قاضی صاحب خطبے نکاح پڑھے تھے؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو. حدیث کب ان کو یاد آتی ہے؟ جب آپ میلاد النبی منائیں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے. جب آپ 11ویں کریں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے. جب آپ رسول اللہ کی محبت میں فاتحہ دلائیں گے ان کو حدیث یاد آتی ہے. خود قاضی صاحب کو بلا لیا. آپ کے پاس ہے نہیں ہے نہیں مجھے نہیں معلوم, مگر حیدرآباد دکن میں ایسا ہوتا ہے جب کبھی بھی شادی ہوتی ہے تو ہر کوئی خطبہ نکاح, ہر کوئی ایجاب و قبول نہیں کراتا, بلکہ قاضی صاحب مقرر ہوتے ہیں. قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں, قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں. قاضی صاحب کے پاس 2 کاپیاں بنتی ہے, ایک دلہن والوں کو دیتے ہیں, ایک دولہے والے کو دیکھتے ہیں. ایک ریکارڈ خود قاضی صاحب کے ذریعے گورنمنٹ میں سبمٹ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب شوہر ہیں, ان کے فلاں محترمہ ان کی بیوی ہے. میں پوچھا قاضی صاحب کو کیوں بلایا؟ بولے مولانا وہ نکاح خوانی ہے میری اس لیے بلایا. میں بولا تو کل تک بولتا تھا جو حدیث میں وہی کرنا, اب قاضی صاحب کو کیوں بلایا؟ جبکہ حدیث میں خدا کی قسم خطبہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی قاضی کا ذکر حدیث کی دنیا میں نہیں ملتا. ملتا بھائی؟ نہیں ملتا. اپنے مطلب کے بات آئے تو پورے کامہ کر لینا, تیسرے حکم تک کر لینا, کھا لینا, ڈکار لینا, ہاتھ منہ پوچھ کے بازو سے نکل جانا. میلاد النبی بولتے حدیث میں کہاں ہے؟ عرس شریف حدیث میں کہاں ہے؟ سن لے خدا کی قسم حدیث میں ہر وہ چیز جمع ہے. اگر سمجھنا ہے تو کبھی عاشقوں کی مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ, کبھی غلاموں کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھ. آؤ دوستو, آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں, مگر اس سے پہلے ایک بات اور سنا دیتا ہوں کیونکہ بھائیوں نے خواہش کی ہے. لوگوں کو فاتحہ سے چھیڑے, فاتحہ بولتے کہ جھگڑے شروع ہو جا رہے, لڑ لے رہے, مار لے رہے, توڑ لے رہے. میرے کو یہ فاتحہ میں ہے کیا میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا, اتنا بڑا ٹینشن کرنے کے واسطے. بھائی دیکھو, اگر یہاں پہ ایک بگونا رکھ دیا اور اس کے اندر شربت بنائے, سب کو پلاؤ, پورے پی رہے, آزو والے بھی پی رہے, بازو والے بھی پی رہے, پیچھے والے بھی پی رہے, سامنے والے بھی پی رہے, عاشقاں بھی پی رہے. میرے کو بلا کے لائے, بولے مولانا آپ بھی آئیے. میں آیا, دیکھا شربت بہت ہے, فاتحہ. اب بھایا پورے پڑھنے لگے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ درود شریف. قصہ ختم نا بھائی, اتنا ہی پڑھے نا, کوئی منتر پڑھے کیا, وید پڑھے کیا, اس کے بعد رامائن تو نہیں پڑھے نا. ارے ذرا بولو جی, حیبت ہو رہی. ارے تم لوگ بہت خاموش بیٹھتے بھائی, کچھ بھی نہیں پڑھے نا, قرآن ہی پڑھے نا بھائی. پھر میں بولا اتنا پلائے نامیاں, اور ایک وقت پلاؤ پوروں کو, بولے تو بازو سے بھاگ جا رہے. میں بولا اس کو پکڑ کے لا کے کو بھاگ رہا, بلا 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 کے لا. میں بولا میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے پیانا بھائی, وہی شربت ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں ملا ہے, کئی کو نہیں پیتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پیا, آپ کئی کو نہیں پیتا. بولے جب فاتحہ نہیں پڑھے تھے, اب فاتحہ پڑھ دیے اس لیے نہیں پیتا. ارے میں بولا فاتحہ حرام ہے کیا؟ ارے فاتحہ رامائن کا نام نہیں ہے, اللہ کے کلام کا نام فاتحہ ہے. ارے کیا اللہ کا کلام پڑھتے کہ کیا شربت حرام ہو گیا؟ ذرا بولو نا بھائی, اللہ کا کلام پڑھے تو فاتحہ پڑھنے سے کیا شربت حرام ہوتا ہے؟ پھر الرجی کئی کو ہے جی فاتحہ سے؟ ارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. ارے میرے بھائی شربت پہ فاتحہ کئی کو دیتے تاکہ پینے والوں کو شفا نصیب ہو جائے, پینے والوں کو صحت نصیب ہو جائے, پینے والوں کی عمر درازی ہو جائے, پینے والوں کو برکت مل جائے, کھانے والوں کو صحت مل جائے, اس لیے فاتحہ پڑھتے.
اللہ کے کلام سے کہے گا ٹینشن یارو؟ تھوڑا سمجھو میرے بھائی. میں ایک صاحب بولے سامنے رکھ کے نہیں دینا. میں پوچھا وہ کئی کو نہیں سامنے رکھ کے ان لوگ کافراں دیتے. میں بولا ایک کام کر, آج کے بعد ڈیسائیڈ کر لے, جو کافراں کرے وہ تو نہیں کرنا. بولا یس آئی ایگری, میں وہ کام نہیں کروں گا جو کافر کریں گے. میں بولا قائم رہنا اپنی بات پہ. جی ہو. میں بولا کافراں مندر کے گول پھر رہے, تو کعبے کو جا کے نہیں پھرنا. ذرا بولو نا بھائی, صحیح بولا صحیح بولا غلط بولا بھائی؟ کافراں سامنے رکھ کے دے رہے کہتے, انہیں سامنے رکھے تو برابر ہو گیا کہتے. میں بولا کافراں مندر کے گول پھر رہے, تو کعبے کے گول نہیں پھرنا. پھر میں دوسری بات بولا, سن کافراں شادی کر رہی, تو نہیں کرنا. بہت دیر سے سمجھتے کیا ہے؟ ارے ایسا پوچھنا پڑتا. صحیح بولا غلط بولا بھائی؟ جو کافر کرے وہ نہیں کرنا. سکہ پورے داڑیاں چھوڑے, تو چھوڑنا نہیں. پھر اس کے بعد میں بولا سانس لیا, ہاں لے رہا ہوں, روک دے. مجھے مولانا وہ کہ کافراں لے رہے نا. میرے بھائیوں جاہلوں کا بازار بنا ہوا ہے پورا. چھوڑو میرے بھائی, کب تک یہ جہالت کریں گے؟ ارے انہیں سامنے کچھ بھی رکھا ہے تو انہیں خدا سمجھ کے سامنے رکھا ہے. ہم بگونوں کو خدا سمجھ کے نہیں رکھے ہیں. ہم اللہ کے ولی کو خدا نہیں سمجھتے ہیں. ہم فاتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے, اس میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بات ہمارے بابا دادا نہیں بولے, یہ بات ساری کائنات کے آقا نے فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب رات میں سونے والا مسلمان رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو جاتا ہے تو ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر اور ادھر سے 40 گھر تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کے کلام کا برکت ہے. اس برکت کو حاصل کرنے فاتحہ دیتے. اب ایک صاحب بولے نہیں مول صاحب فاتحہ دیو مگر بولو نکو کہتے. کیا نکو بولو؟ فاتحہ نکو بولو. تو وہ بولا جان دے, تیرا نام بولیں گے عبد الجلیل, بولتے کہ شروع ہو جانا. کیا بولتا بول, مگر پڑھنا تو ہے تیرے کو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہاں سے آئے رے بھائی تم لوگ؟ کیا تو بھی ہے رے بھائی یہ تماشے امت کے بیچ میں؟ کب تک یہ جہالت؟ چھوڑو رے بھائی, سدھرو رے بھائی اللہ کے واسطے. کب تک کریں گے ایسا؟ کب تک حوالہ بنائیں گے امت کو؟ کب تک جاہلانہ باتیں کریں گے؟ نماز میں کھڑ کے پڑھتا الحمدللہ رب العالمین, نماز کے باہر نکل کے پڑھتے کی شرکت ہے. کیا جہالت ہے میرے بھائی؟ کب تک ان لوگ ایسا کریں گے؟ کب تک امت کو لڑا لڑا کے مسلمانوں کو برباد کریں گے؟ آج مسلمان کے متحد ہونے کا وقت آیا ہے. آج مسلمان کو ایک ہونے کا وقت آیا ہے. حیدرآباد دکن کا یہ پیغام آج پورے ہندوستان کا پیغام بنا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے, مسلمان متحد ہو جائے. یہ فاتحہ کے نام پر, سلام کے نام پر, درگاہ کے نام پر امت کو لڑانا چھوڑ دے. جاہلو یہ جہالت چھوڑو, متحد ہو جاؤ. خدا کی قسم آ جاؤ, عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ, محبت رسول کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ. حاجی علی بابا کو, مخدوم ماہیم کو اپنا امام بنا کر بمبئی کا سارا مسلمان ایک ہو جائے. اور سن لو, آج طاغوتی طاقت ہم سے اس لیے جو ہے پریشان ہے کہ کہیں مسلمان اگر ایک ہو جائے گا تو سب کا باجا بچ جائے گا. مسلمانوں ایک ہو جاؤ, اور ایک ہونے کے لیے سب کو اللہ کے ولیوں کے پرچم تلے جمع ہونا ہوگا. گستاخی کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے, بے ادبی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کا تعلق محبت سے ہے, اتحاد کا تعلق ادب سے ہے, اتحاد کا تعلق تعظیم سے ہے, اتحاد کا تعلق محبت سے ہے, اتحاد کا تعلق غلامی مصطفیٰ سے ہے. اب آخری بات سن لو دوستو, میں جو لوگ اہل سنت چھوڑ کر بازو کی جماعتوں کو آباد کر چکے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں,
उनसे मैं गुजारिश करता हूं, वापिस पलट के आओ, अहले सुन्नत में आ जाओ, क्योंकि तुम नबी की जमात को छोड़कर मुल्ला की जमात में चले गए हो। तुम अल्लाह वालों की जमात को छोड़कर बदकारों गुनाहगारों की जमात में चले गए हो। आ जाओ पलटकर। आज मुंबई की धरती से तुम्हारा भाई तुमको आवाज दे रहा है, पलट के आ जाओ, अहले सुन्नत वल जमात में आ जाओ। कोई अगर मुझसे पूछे मौलाना इतना मोहब्बत से आप कहीं को बुला रहे हो, सुनो, इसलिए बुला रहा हूं कि जब कोई भी जमात वाला मर जाएगा, किसी भी जमात का हो सिवाय अहले सुन्नत के, कोई भी जमात वाला जब मर जाएगा, उसको बख्शवाने के लिए उसकी खबर में उसके अमीर साहब नहीं आएंगे। आएंगे? अरे जरा जोर से बोलो भाई, इतना हल्लू बोले तो मेरे को डर होता भाई। मैं हैबत खाते रहता हूं, बाजू वाले आ गए कि क्या है कि पूरे समझता हूं। जोर से बोलो, आएंगे? कोई उसके मौलाना साहब उसको बचाने आएंगे? कोई जमात के मुल्ला जी उनको उनकी खबर में बचाने आएंगे? वो क्या खाक आ गए आज आएंगे, उन्होंने बच गए तो बस है क्या मेरे भाई? कोई जमात का मौलवी आएगा तो लेके आके मेरे को मिला भाई, मैं भी मिलना चाह रहा हूं। कौन आएंगे, कैसा आते, पूछता हूं। सुन लो मुसलमानों, खुदा की कसम, आजू बाजू जमात वाले जब कोई भी मर जाएंगे, उनको बख्शाने के लिए उनकी जमात में उनका कोई अमीर नहीं आएगा, कोई मुल्ला जी नहीं आएंगे, कोई हजरत जी नहीं आएंगे, कोई जमात का बानी भी नहीं आएगा, मगर आ जाए सुन्नत में अहमद नक्शबंदी दक्कन का ये गुलाम तुझे ये इजाजत जिम्मेदारी के साथ तुझे इस बात का ऐलान सुनाता है, अहले सुन्नत में आ जा। क्योंकि जब कोई सुन्नी मर जाता है तो उसकी खबर में उसको बख्शाने के लिए उसके आका उसकी खबर में तशरीफ लाते हैं। उसके आका उसको खबर में बचाने आते हैं। अरे सुन ले, खबर में आ गए किस्सा खत्म नहीं होता। मेरे आका खबर में आके बचा भी लेते हैं। मेरे आका खबर शरीफ में आते हैं और अपने गुलामों को बचा लेते हैं। और बचाने के लिए मेरे आका को बोलने की जरूरत नहीं, फरिश्तों इसको मत मारो नहीं बोलते आका। हमारे हैदराबाद दक्कन के हरदिल अजीज एमएलए साहब यहां बैठे हुए, एक मिसाल एमएलए साहब के हवाले से दे देता हूं ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। हम इनको बहुत लाइक करते हैं, हैदराबाद में आजकल इनके बहुत चर्चे हैं। दोस्तों देखो, एमएलए साहब जहां भी जाते हैं पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, एसीपी आता है, डीसीपी आता है, सर्कल भी आता है, जवान भी आता है, इंस्पेक्टर भी आता है, सब आते हैं। मगर एमएलए साहब को अल्लाह इतनी अजमत दिया है, एमएलए साहब के बाजू में एक मुजरिम खड़ा है, मुजरिम, उसका रिकॉर्ड है पहले से पुलिस में। तो बाजू से जवान कहता है सर्कल साहब को, सर्कल साहब वो मुजरिम जो वांटेड लिस्ट में है बाजू खड़ा हुआ है। सर्कल साहब खामोश बैठ, देखता नहीं साहब के बाजू खड़ा है, चुप, बाद में देख लेंगे, आज नहीं। ये एमएलए का मुकाम है, समझो। अरे अल्लाह जिसको दुनिया में मुकाम दे दे उसकी अजमत का ये आलम है। उसके बाजू मुजरिम खड़ जाए तो कुछ देर के लिए बच जाता है। अरे खबर में दोनों जहां का आका आएगा। अरे गुनाहगार लेटा हुआ होगा, मेरे आका मुस्कुरा के गुनहगार को देखेंगे। आज खबर में वो आ गया है जो मुझ पे सलाम पढ़ता था, जो मुझ पे फातिहा पढ़ता था, जो मेरे हुसैन को चाहता था, जो मेरे गौस का दीवाना था, जो मेरे खाजा का चाहने वाला था। अरे मेरे आका मुस्कुरा के देखेंगे। मैं पूछता हूं किस फरिश्ते में इतनी हिम्मत होगी मुझ जैसे गुलाम को हाथ भी लगा ले। अल्लाह का शुक्र है। बस भाई बस।
بس بیٹھ جائیں دوستو، سنو دوستو، ارے دنیا کا کوئی لیڈر کسی مجرم کو اپنے بازو رکھ لے، دنیا کے حوالدار اسے ہاتھ نہیں لگاتے، مصطفیٰ جسے خبر میں کہہ دے میرا غلام ہے، اسے کون ہاتھ لگائے گا؟ خدا کی قسم اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے دوستو سنو، اور ایک بات سنو، خبر تک بات ختم نہیں ہوتی، اب غلام کی خبر سکون سے چلے گی، پھر بھی ایک جنا بولیں گا نہیں مول صاحب عذاب تو ہوتا، تیرے کو ہوتا، تیرے کو عذاب مبارک، مجھے میرے آقا کی شفاعت مبارک۔ ارے ایمان اس کا نام ہے، تم اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ میں عذاب ہو تیرے کو ہوتا، تو جا، مجھے خدا کی قسم میرا ایمان ہے۔ اجی میں سنو ذرا میرا عقیدہ لو بھائی، یہ اب حدیث قرآن میں کہا نہیں پوچھنا، یہ حیدرآبادی عقیدہ ہے، سمجھ میں آیا تو لو ورنہ واپس۔ احمد نقشبندی کو بہت جگہ بولنے کے واسطے سنو، میں سنا جہاں آل رسول بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں، میں سنا وہاں عذاب نہیں آتا۔ صحیح سنا نہیں پڑھا بھی، صحیح پڑھا، جہاں اللہ والے بیٹھتے وہاں عذاب، اس لیے کیا کرتے ولی کے بازو لے جا کے سب کو دفن کرتے، عذاب نہیں آتا، بلکہ ان کے قبرستانوں میں ولی چی نہیں ہے۔ آئندہ سے وہاں جگہ نکو خریدو، تھوڑے پیسے بڑھ کے گئے تو گئے، ولیوں کے پاس لیو۔ سنو میرا ایمان تو دیکھو، جہاں اللہ والا بیٹھ جائے وہاں عذاب نہیں آتا۔ احمد نقشبندی کی خبر میں جب مصطفیٰ آ جائے، ارے جس جگہ نبی کی سواری ہوتی ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اے ممبئی کے سنی مسلمانوں، فخر مناؤ کہ تم نبی کو ماننے والے ہو، اور نبی تمہاری اور ہماری خبر میں تشریف لاتے ہیں، اپنا جلوہ بھی دکھاتے ہیں، غلام ہونے کا اعلان بھی فرماتے ہیں۔ اب آخری بات سنو، نبی کے بخشانے کا تعلق صرف خبر کے حد تک ہی نہیں ہے، یہ تو خبر کی بات ہے کہ صرف نبی بخشائیں گے۔ اب آگے چلو، میدان محشر ہوگا، گنہگار پریشان ہوں گے، سیاکاریوں بدکاریوں کے عالم میں گنہگار مصیبت کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، رنج و علم سے تڑپ رہا ہوگا، بیماری اس کو مصیبت اس کو ستا رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین لوہے کی ہو جائے گی، پسینے کا سمندر اس کو کھینچ کھینچ کے ڈوبا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں مسلمان مصیبت کے عالم میں ہوگا، کاش کہ کوئی مجھے بچا لیتا تو اچھا تھا۔ اس مصیبت کے عالم میں ایک آواز آئے گی، قادریو ادھر آؤ، قادریو ادھر آؤ، قادریو ادھر آؤ۔ قادری مصیبت کے عالم میں دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا اس آواز کی طرف پہنچے گا تو دیکھے گا وہ آواز دینے والا، مصیبت کے میدان میں بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، بغداد کا شہنشاہ، اولیاء اللہ کا سردار، فاطمہ الزہرا کا بیٹا، غوث جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی آواز دے رہا ہے۔ خبر میں نبی بچائیں گے، محشر میں ایک طرف سے غوث اعظم پکاریں گے، قادری چلے جائیں گے، ایک طرف سے چشتی آواز آئے گی، سنجری آواز آئے گی، چشتیوں ادھر آؤ، چشتیوں ادھر آؤ۔ چشتی دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا جب وہاں پہنچے گا تو چشتی کیا دیکھے گا؟ وہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، ہندل ولی، اجمیر کا والی، ہندوستان کا والی، سنیوں کا امام، شیخ سنیوں کا امام خواجہ معین الدین چشتی آواز دے رہے ہوں گے۔ کیا آواز دیں گے؟ سنو، کہیں گے اللہ میں زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اے معین الدین مانگ لو کچھ مانگ لو، سجدوں کے بدلے کچھ مانگ لو، عبادت کے بدلے کچھ مانگ لو، اے اللہ تو نے کہا مگر میں نے کچھ نہیں مانگا، میں تیری خاطر نماز پڑھتا رہا، تیری خاطر روزے رکھتے رہا، تیری خاطر عبادت کرتا رہا، تیری خاطر تلاوت کرتا رہا، اے اللہ اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے مولا، آج جتنے چشتی محشر میں کھڑے ہیں سب کو جنت میں جگہ دے دے۔
پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ارے ان کے پاس بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آ جاؤ پلٹ کے اہل سنت میں، غوث اعظم بچائیں گے، غریب نواز بچائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب لالی حیدرآباد سے ڈال رہے ہیں، خدا کی قسم نہیں، یہ اعلان قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے بروز محشر، اے لوگوں تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے قرآن، غوث پاک بچائیں گے، چشتیوں کو غریب نواز بچائیں گے، بندہ نوازیوں کو بندہ نواز بچائیں گے، نقشبندیوں کو بہاؤ الدین نقشبند بچائیں گے، اور سہروردیوں کو شہاب الدین سہروردی بچائیں گے، ممبئی والوں کو حضرت حاجی علی بابا بچائیں گے۔ ارے بات سننی، ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، محشر میں ماتھا پیٹ رہے ہوں گے، کاش کسی کا غلام بن گیا تو اچھا ہوتا تھا، کسی کا بھی مرید نہیں بنا، بات ہے نا، کسی کا بھی جھوٹا نہیں پیا، ارے کسی کا بھی مرید ہوتا تو اچھا تھا، شاید کوئی تو بچا لیتا۔ کسی کا مرید نہیں ہوں، قادری بھی نہیں ہوں کہ وہاں جاؤں، چشتی بھی نہیں ہوں کہ وہاں جاؤں، یہ بھی نہیں ہوں وہ بھی نہیں ہوں کہ کہیں چلے جاؤں تاکہ بچ جاؤں۔ اللہ اکبر، شاید اب میری بخشش نہیں ہوگی، شاید میرا ٹھکانہ دوزخی ہوگا۔ سنی گناہگار ایسا سوچ ہی رہا ہوگا، اس محشر کے میدان سے آواز آئے گی، ربی ابلی امتی، ربی ابلی امتی، ربی ابلی امتی، اے اللہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ سماتا والا فخر کرنے لگے گا، ارے اللہ میری عافیت کا وقت آ گیا، میری نجات کا وقت آ گیا، میں کچھ نہیں ہوں تو کیا ہوا، میرے مصطفیٰ کا امتی تو ہوں۔ دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا اس آواز کی طرف جائے گا تو دیکھے گا وہ آواز دینے والا کوئی نہیں، آمینہ کا لال آواز دے رہا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کے بابا آواز دے رہے ہوں گے، فاطمۃ الزہرا کے بابا آواز دے رہے ہوں گے، حسنین کریمین کے نانا آواز دے رہے ہوں گے، غوث جیلا کے آقا آواز دے رہے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے آقا آواز دے رہے ہوں گے۔ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اے جماعت والوں سن لو، میرے آقا کیسی شفاعت کرائیں گے۔ ارے نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانے والے سن لے، قسم رب ذوالجلال کی، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، اس حدیث کو صحیح ستہ میں روایت کیا گیا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ مجھے کہے گا مصطفیٰ دیکھ لو، دوزخ میں دیکھو، جس کے بھی دل میں رائی کے برابر کا بھی ایمان ہے اس کو باہر نکال لو۔ میں دیکھوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا اس کو لے کے آؤ، اس کو لاؤ، اس کو لے کے آؤ، ایک ایک کی طرف اشارہ کر کر کے بلاتا جاؤں گا۔ سنو اے ممبئی کے غلاموں، ہمارا آقا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ارے اس آقا کو چھوڑ کر گستاخوں سے دوستی مت کرو۔ سنو آقا کتنا پیار کرتے ہیں، مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں سارے دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر اپنے آگے کر کے ان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہی رہوں گا۔ دوزخ سے ایک آواز آئے گی، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، میں جھٹ سے دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھوں گا، وہ آواز دینے والا دوزخ میں سے نہیں، دوزخ کی دہلیز ہوگی، دہلیز میں ایک سوراخ ہوگا، دوزخ کے دروازے کو دہلیز ہوگی، اس میں سوراخ ہوگا، وہ سوراخ کے اندر اٹک کر پھسک کر کھڑا گیا ہوگا، وہاں سے آواز دے رہا ہوگا، غلاموں سنو نبی کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو وہاں سے آواز دے رہا ہوگا،
میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں اس کو نکال کر لاؤ، دوزخ کی دہلیز کی موہری نالی میں سے اس کو نکال کر لائیں گے. جب میرے سامنے لا کر رکھا جائے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے. اللہ اللہ. جاہل قوم بولتی ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے. ارے جاہل سن، محشر میں کیا ہونے والا ہے میرا نبی 1400 سال پہلے بول چکا ہے. اس سے بڑا علم غیب اور کیا چاہیے رے نادانو؟ ارے کہاں سے آئے رے تم لوگ؟ کیا تو بھی لگا کے بیٹھے یہ بازار؟ ارے بند کرو رے یہ 4 روپے کی دکان. آؤ غلامی میں آ جاؤ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ دوزخ کا دروان اسے لائے گا میرے سامنے رکھ دے گا. میں جب اس کو دیکھوں گا وہ ایمان والا ہوگا، میں جنت میں لے جانا چاہوں گا مگر اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جائے گھسیٹ کر، پیر بھی نہیں ہوں گے کہ چل کے جائے. رحمت والے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں میرے اس امتی کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا. دوستو سنو، سب کچھ لٹ جائے تو مسلمان کی زندگی ہو سکتی ہے، مدینے والے سے تعلق ٹوٹ جائے تو مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ اس کے رسول کا واسطہ، سنی مسلمانوں آپس میں اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اختلافات ختم کرو، انتشارات فتنوں کو آج گڑا کھود کے گاڑ دو، مسلمان ایک ہو جاؤ، سب سنی اور عاشق رسول بن کر اپنے آقا کے ایسے غلام بن جاؤ. خدا کی قسم وہ دن دور نہیں، پھر تم دیکھ لو گے ہندوستان پر جیسے خواجہ اعظم نے جھنڈا گاڑا تھا پھر ویسا ہی مسلمانوں کا جھنڈا گڑا ہوا نظر آئے گا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. حیدرآباد